لاہور پھر سے اسموگ کی زد میں آ گیا، آلودہ ترین شہروں کی رینکنگ میں چوتھی پوزیشن، ایئر کوالٹی انڈیکس 194 ریکارڈ۔ کراچی کی فضائی صورتحال میں بھی بہتری، آلودہ ترین شہروں کی عالمی درجہ بندی میں 6 نمبر پر چلا گیا، فضائی معیار 332 تک پہنچ گیا۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں دھند کا راج، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز کو مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے رجانہ، M4 عبدالحکیم سے پنڈی بھٹیاں، M5 شیرشاہ سے گدو تک بند رہے گی۔ شہریوں سے دوران سفر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل۔ دھند کی شدت نے ہر منظر کو دھندلا کر رکھ دیا، ٹرین شیڈیول بھی متاثر، کراچی، لاہور اور کوئٹہ کے درمیان چلنے والی مسافر گاڑیوں گھنٹوں کا تاخیر کا شکار ہو گئی۔ خیبر میل 1.25 گھنٹہ، تیز گام ایکسپریس 2.5 گھنٹے، علامہ اقبال ایکسپریس 3 گھنٹے تاخیر کا شکار، مسافر خوار۔ موسم کی انگڑائی، سردی کی شدت چھائی، وادی نیلم میں آسمان سے گرتی روئی کے سفید گالوں نے ہر شے کو ڈھک دیا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے سے موسم سرد ہو گیا۔ کوئٹہ اور قلات میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے چلا گیا۔ کراچی میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج برقرار، بعض مقامات پر دھند کے ڈیرے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رات اور صبح کے اوقات میں سندھ کے میدانی علاقوں میں رم جھم کا امکان۔ عام انتخابات کی تیاریاں تیز، الیکشن کمیشن نے ROs کے تربیتی سیشنز کا آغاز کر دیا۔ ٹریننگ کا عمل 19 دسمبر کو مکمل ہوگا۔ ووٹوں کے اندراج، اخراج، تبدیلی اور درستی پر پابندی عائد، افسران کی تعطیلات منسوخ، ٹرانسفر پوسٹنگ کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ نون کا 9 نکاتی ایجنڈا انتخاب تیار، ٹیکسز نظام میں اصلاحات، برآمدات میں اضافہ، نوجوانوں اور خواتین کو روزگار، بجلی گیس کی قیمتوں میں کمی، سرکاری اور انتظامی امور کے اخراجات میں کمی، خسارے والے اداروں کی نجکاری، زرعی انقلاب اور نظام عدل میں اصلاحات 9 نکاتی ایجنڈے کا حصہ۔ قائد نواز شریف ان نکات پر کمپین کریں گے۔ نواز شریف کو سزائے سنا کر قوم اور ملک کو سزا دی گئی، مقدمات ہی نہیں مقدمات بنانے والے بھی جھوٹے نکلے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو، کہا قوم کو مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کی سزاؤں سے بریت دلائیں گے، قوم کی ترقی پر پوری توجہ اور صلاحیتیں مرکوز کریں گے۔ شہباز شریف کا پارٹی رہنماؤں کو 8 فروری کے عام انتخابات کی بھرپور تیاریوں کی ہدایت۔ 2018 کے الیکشن میں بہت سی قوتوں نے مسلم لیگ نون کا راستہ روکا، موقع ملا تو ایک بار پھر مسلم لیگ نون عوام کو خوشحال کرے گی۔ اور رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا 2013 میں ملک بھر میں دھماکے ہو رہے تھے، سرمایہ کار پاکستان آنے کو تیار نہیں تھے، نواز شریف نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی گورنر خیبر پختونخوا غلام علی سے ملاقات، شفاف انتخابات کے انعقاد سمیت سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، کہا 8 فروری کو الیکشن ہو کر رہیں گے، سب کو یقین رکھنا چاہیے، پیپلز پارٹی انتخابی میدان میں اترنے کو مکمل تیار ہے۔ آصف علی زرداری سے بلوچستان کے رہنما جمال رئیسانی نے بھی ملاقات کی۔ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری سے سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی کی ملاقات، پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر احمد سعید کاظمی، نیر بخاری، مخدوم احمد محمود اور عبدالقادر شاہین موجود تھے۔ آصف زرداری نے حامد سعید کاظمی اور احمد سعید کاظمی کو دیگر رفقا سمیت پیپل پارٹی میں شمولیت پر مبارکباد پیش کی۔ JUI بندوق کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی، ہم انسانی حقوق کے تحفظ کے ضامن ہیں، سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کا مردان میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا ایٹم بم ہمارا لیکن ایٹم بم پر کنٹرول ہمارا نہیں ہے، ہماری معیشت کو بین الاقوامی ادارے کنٹرول کر رہے ہیں، سیاست پر عالمی اداروں کا قبضہ ہے، ہمیں جغرافیائی تقسیم میں تتر بتر کر دیا گیا ہے، چاہتے ہیں پاکستان میں پرامن ماحول آ جائے۔ ترجمان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کا سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کو چیلنج، آبائی حلقے سے دوسری بار شکست دینے کا دعویٰ،
कहा मौलाना फजल रहमान NA 44 से इंतखाब लड़े, मईशत, सर्दी और अमन व अमान के बहाने न बनाए, पीपल पार्टी उन्हें भागने नहीं देगी। पीपल्स पार्टी लिख कर दे वो करप्शन नहीं करेंगे फिर ही इत्तेहाद होगा। सिंध का मैंडेट चुराने की कोशिश की गई तो वो हशर करेंगे जो PTI का किया था। रहनुमा JUI मौलाना राशिद महमूद सोमरो कहते हैं धौंस और धांधली के जरिए हुक्मरानी करने वाले आज खौफजदा हैं। पीपल्स पार्टी ROs और DROs को खरीदना बंद करे। पाकिस्तान को तकसीम करने वाले आज मातम कुना है। MQM खानदानी और जागीरदाराना जमहूरियत का खात्मा करेगी। पीपल पार्टी कहती है कि हम नोट के जरिए इलेक्शन खरीदेंगे। सिंध वालों हमें एक बार मौका दो, हम लाड़काना से भी पीपल पार्टी को आउट कर देंगे। MQM रहनुमाओं का कराची में अवामी राब्ता मुहिम से खिताब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इंतखाबात नून लीग और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद न करने का ऐलान। सहाफ़ियों के साथ सवाल और जवाब की नशस्त से खिताब में कहा कि इस वक्त एक लाडले और सुपर लाडले के लिए माहौल बनाया जा रहा है। इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे। तमाम सियासी जमातों को यकसा माहौल ना फराहम किया गया तो आइंदा हुकूमत नहीं चलेगी। जमात इस्लामी आइंदा इलेक्शन में अमन, तरक्की और खुशहाली के मंशूर पर लड़ेगी। हमेशा सियासी फायदे से बालातर होकर अवाम की खिदमत की। हुकूमत में आकर ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि अमीर टैक्स देगा, गरीब को सहूलत मिलेगी। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली का बिल है। हम आएंगे तो अवाम बिजली इस्तेमाल करेगी और बिल हुकूमत अदा करेगी। मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल आधी कीमत पर मिलेगा।